آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء سورۃ مدنیہ ہے اور تقریباً اس میں 176 آیات ہیں. یہ سورۃ مبارکہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو میرے آقا پر حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. کیونکہ جمیع علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ جو صورتیں یا جو آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ تو ہیں مکیہ، اس کو کہا جاتا ہے مکی صورتیں، چاہے وہ آیات کس مقام پر کیوں نہ اتری ہوں. اور جو آیتیں اور جو صورتیں میرے آقا پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے، یعنی مدنی صورتیں، چاہے وہ کسی جگہ اتری ہوں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے تو بعض آیات عرفات میں نازل ہوئی، بعض آیات منا میں نازل ہوئیں، بعض آیات جو ہے دوران سفر نازل ہوئیں، لیکن ان سب کو مفسرین کرام سور مدنیہ کہتے ہیں کیونکہ حضور کی مدنی زندگی میں وہ نازل ہوئی ہیں. اور جو ہجرت کے بعد ہے سورۃ النساء جو ہے یہ بھی سورۃ مدنیہ. اس سے پچھلی سورۃ مبارکہ جو تھی سورۃ آل عمران، جس کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے ہمیں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس سورۃ مبارک کو اللہ نے جس آیت مبارک پہ ختم کیا وہ ایک عظیم اور مختصر اور جامع ترین آیت. اس میں اللہ نے مفلحین کے لیے، مومنین کے لیے، یعنی جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ فلاح دارین کی تلاش میں ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دین و دنیا کی بھلائی، دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں میسر آ جائے، ان کے لیے اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا. اس میں ارشاد یہ ہوا تھا 4 چیزیں وہ کون سی تھیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 چیزیں کون سی تھی؟ ایک صبر، اور دوسری چیز کیا تھی؟ مصابرہ، اور تیسری چیز کیا تھی؟ مرابطہ، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ تقوی. کہ ان 4 چیزوں پر اگر کوئی آدمی عمل پیرا ہو جائے تو وہ مفلحین میں ہو جائے گا، وہ اللہ کے عباد صالحین میں ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی اور آخرت جو ہے وہ کامران اور کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز حکم دیا گیا ایمان والو صبر. ہم نے عام طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے تو صبر کرو. عامت الناس کے دماغ میں صبر کا ایک ہی مفہوم آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر گیا، کسی کا بھائی، کسی کا عزیز، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا رشتہ دار
تو سب کہتے ہیں بس صبر کرو صبر. تو ایک مفہوم عام ہو گیا ہمارے نزدیک کہ صبر کا معنی یہی ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ صبر کے جو ہیں کئی معنی ہیں. صبر ایک بڑا جامع لفظ ہے. گو اس میں وہ ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے. حدیث مبارک میں موجود ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب آدمی کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی مصیبت کی بات پہنچے، تو اس کے فوراً بعد اگر آدمی نے صبر کیا تو دراصل یہی وہ صبر ہے. ورنہ مدت گزرنے کے بعد تو ہر چیز پہ صبر آ ہی جاتا ہے. بڑے سے بڑا دکھ ہو، بڑے سے بڑا غم ہو، ایسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد ہی نہیں رہتا بندے کو کہ مجھ پہ کوئی تکلیف کا دور گزرا تھا. اصل صبر کا معنی یہ ہے کہ عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پہلے صدمہ پہنچے تو آدمی فوراً صبر کرے، اپنے نفس کو روک دے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف. اس کو کہتے ہیں صبر. اسی مفہوم میں قرآن مقدس کے اندر بھی ایک آیت مبارک موجود ہے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں، ایمان والے بندے جو ہیں، ان کو جب مصیبت پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اسی کی طرف سے ہے سب کچھ اور اسی ہی کی طرف لوٹ جانا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون بھی ہم تب پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن پاک نے مطلق فرمایا اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، چاہے وہ موت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا تھا تو وہ کہتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی اگر کوئی معمولی تکلیف ہے یا بڑی تکلیف ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کچھ اس کی رضا پہ راضی ہو، اور یہ دیکھ لے کہ ہم سب نے پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جو اس کا حکم ہے وہ ہمارے لیے عدل ہے، انصاف ہے، اور اس کی قضا پہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنا ہے. تو یہ بھی ایک صبر ہے جس کی تفسیر میں میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور کے بیٹے سیدنا ابراہیم کی وفات ہو رہی ہے، یعنی یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، بی بی زینب کے، ایک حضور کے بیٹے ہیں جن کا نام ابراہیم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہوا ہے اور اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اور حضور نے فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، خدا کی قسم ہے کہ میرے بیٹے ہمیں تمہاری جدائی کا غم ہے. اور حضور آنسو بھی بہا رہے ہیں، لیکن فرمایا لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن ہم اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تو مصیبت پہ آنسو بہانا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اپنی زبان کو بھی بے قابو نہ ہونے دے، اپنے اعمال کو بھی بے قابو نہ ہونے دے، یہ بھی ایک معنی صبر کا ہے. اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں. کہ کیا معنی کہ کوئی آدمی کسی کی موت پہ ماتم کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، مٹی اٹھا کے سروں میں ڈال رہے ہیں، سینوں پہ تھپڑ مار رہے ہیں، اپنے رخساروں پہ پیٹ رہے ہیں، یا اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، اللہ کی تقدیر کے خلاف ہیں، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اسی طرح جیسے بعض لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو ہم نے سیاہ کپڑے پہننے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے وہ سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ ماتم میں ہیں، ابھی یہ سوگ میں ہیں. یہ تمام چیزیں سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من لبس السودا وشق الجیوبا وضرب الاخدودا فلیس منا. حضور نے فرمایا جو کسی کی موت پہ سیاہ کپڑے پہنے یا اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے یا اپنے قمیضوں کو پھاڑ ڈالے اس کا محمد مدنی کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے میں راضی ہونا چاہیے. یعنی وابیلے کا کیا معنی ہے کہ ہم خدا کے فیصلے کو نعوذ باللہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ جی میرا جوان بیٹا تھا، میرے جوان بیٹے پر، میرے جوان بھائی پر، اور جی ابھی موت آنی تھی. یعنی تم فیصلہ زیادہ بہتر جانتے ہو کہ بنانے اور خالق زیادہ بہتر جانتے. تو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو گویا اللہ کی تقدیر کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اللہ نے کسی کی عمر اگر 20 سال لکھی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، کسی کی عمر اللہ نے 100 سال لکھی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، کسی کو اللہ نے حادثے میں لے لیا ہے سب اس کی حکمتیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کتنی لوگ ہیں جو حوادث کی نظر ہو جاتے ہیں، کتنی لوگ ہیں جو وباؤں اور بلاؤں کی نظر ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں اس کے فیصلے ہیں. رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہمیں اللہ کے فیصلے پہ ہر حال میں راضی ہو. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث الہی یعنی اللہ کا فرمان ہے لیکن حروف جو ہیں، الفاظ جو ہیں وہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کہہ دیں اپنی امت کو کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی. اپنی امت سے کہہ دیں جو میری رضا پہ راضی نہیں ہے، جو میری تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جا کے کوئی اور خدا تلاش کرے، وہ جا کے کوئی اور رب تلاش کرے. اور اگر وہ میرے فیصلے پہ راضی ہے تو پھر ایک تو ہے فطری غم کا ہونا کہ آنسو بہ رہے ہیں، ایک دکھ ہے، یہ شریعت میں جائز ہے. بلکہ حضور نے فرمایا الدم رحمت، آنسو کا بہانا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. تو اس لیے ایک صبر تو ہے، یہ معنی ہے صبر کریں. اور ایک اصل میں صبر کا کیا معنی ہے؟ المنع، اپنے آپ کو روکنا. کیا معنی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے. کہ طبیعت چاہتی ہے کہ نعوذ باللہ میں گناہ کروں، طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی حرام کی دولت کما کے ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی غلط قسم کے کام کر کے، کبار ہے، جوا ہے، ربا ہے، حرام ہے، مخدرات ہیں، منشیات ہیں، مسکرات ہیں، ان سب چیزوں کے بیچنے سے ہم رات میں کروڑ پتی بن جائیں گے. طبیعت چاہتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ بھی یہ حرام ہے، یہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ خوبصورت جوان عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. طبیعت للچاتی ہے کہ میں اس کی جوانی کا کوئی فائدہ حاصل کروں، لیکن روکتا ہے اپنے آپ کو کہ بھی زنا حرام ہے، غیر محرم پہ نظر ڈالنا حرام ہے، کسی غیر کی بہو بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا حرام ہے. اگر میں کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو دیکھتا ہوں تو میری بہن اور بیٹی بھی تو کسی کی نظروں کا شکار ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ بھی صبر ہے. یعنی گناہوں سے روکنا، حرام سے روکنا، محرمات سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے. کہ آدمی صبر کر رہا ہے، اس کا معنی بھی صبر ہے. اور تیسری قسم ہے صبر کی، یہ صبر علی الطاعات، کہ اللہ کی فرما برداری پہ جمع ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری پہ جمع ہے. ایک آدمی نے، جیسے ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا، وہ بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سرمایہ دار. اب بیٹے کی شادی کا جب وقت آیا، لیکن اللہ نے بیٹے کو، خدا کی قدرت ہے جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے، بیٹے کا تعلق جو تھا وہ دین والے لوگوں سے ہو گیا. اس کا اٹھنا بیٹھنا صالح لوگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ ہو گیا. جب شادی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ ابا جان، شادی کرنا بھی سنت ہے اور آپ کے فرمان کی تعمیل کرنا جو ہے مجھ پہ فرض ہے. لیکن میری بات ایک سن لیں کہ اگر آپ نے میری شادی میں کوئی شریعت کے خلاف کام کیا، کوئی کام سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہوا، نہ میں شادی کروں گا اور نہ میں اس مجلس میں بیٹھوں گا.
بلکہ میں کھلے لفظوں میں انکار کر دوں گا۔ اب جناب ماں لڑ رہی ہے، بہنیں لڑ رہی ہیں، باپ لڑ رہا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے ایک اولاد ہو، آج ہی تو موقع ملا ہے ہمیں ارمان نکالنے کا دل کا، آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم تیری خوشیاں منائیں، تیری شادی پہ ہم لاکھوں خرچ کریں، بڑی بڑی دعوتیں، بڑی بڑی پارٹیاں۔ اس نے کہا جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ دین کے راستے میں خرچ کر دو، وہ امت محمد مصطفیٰ کے غریبوں پہ لٹا دو، مسکینوں پہ لٹا دو، لیکن میں شریعت کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سنت پہ قائم رکھنا، کہ برادری کا تقاضا ایک طرف ہے، والدین کا تقاضا ایک طرف ہے، گھر والوں کا تقاضا ایک طرف ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ایک طرف ہے، اور اس نے اپنے آپ کو طاعت پہ روکا ہوا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جیسے سردی ہے یا شدید گرمی ہے لیکن نماز کے لیے آ رہا ہے، زمین گویا انگارے اگل رہی ہے، اوپر سے لو برس رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی عبادت پہ قائم ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، پسینے میں شرابور ہے، لوگ زیادہ ہو جائیں تو گرمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی اللہ کی بندگی پہ جمع ہوا ہے، ہر حال میں اس کا معنی بھی صبر ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک دو صبر اختیار کرو، اس کا معنی بھی صبر ہے کہ کوئی چیز خلاف واقعہ پیش آ جائے، یعنی کوئی آدمی تیری عزت کے خلاف بات کرے، کوئی آدمی تمہیں گالی دے، کوئی آدمی تمہیں ستائے، کوئی آدمی تمہارے اوپر پتھر برسائے، جیسے میرے مدنی سرکار کے پاؤں خون سے بھرے ہوئے ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں، آپ کا وہ جسم مقدس و مطہر جو ہے اس سے خون بہ رہا ہے، اور صحابی کہتا ہے حضور طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، اور حضور کہتے ہیں میرا اللہ میری قوم کو ہدایت، میرا اللہ میری امت کو ہدایت دے، میرا اللہ تیری شان تیرے نبی کو پہچان نہیں سکے۔ صحابی کہتا ہے حضور یہ بد دعا کر رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، یا اللہ میں بھی تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، یا اللہ مجھے بھی تو غصہ آ جاتا ہے، یا اللہ کبھی میں بھی تو ناراض ہو جاتا ہوں، لیکن میں کبھی ناراض ہو کر بھی اگر کسی پہ لعنت کر دوں، میں ناراض ہو کر بھی کسی کو بد دعا کر دوں تو دعا بنا دینا، تو رحمت بنا دینا، تو اسے معاف کر دینا۔ تو یہ بھی صبر ہے کہ ایک آدمی تمہیں برا کہہ رہا ہے اور تم اسے جزاک اللہ، تم اسے بہتر جواب دے رہے ہو، اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا تم اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، حتیٰ کہ اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو جو آج تیرا دشمن ہے ہو سکتا ہے اسی عمل سے کل وہ تیرا دوست بن جائے، کیونکہ بندے احسانوں سے مرتے ہیں، کوئی بندہ کسی کی طاقت سے، کوئی بندہ کسی کی گولی کے آگے نہیں جھکتا، کوئی بندہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس کی گردن اگر جھکتی ہے تو احسان سے جھکتی ہے۔ تو یہ صبر کا معنی تھا کہ پہلا حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ ایمان والوں صبر اختیار کرو، اور دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا وَصَابِرُوا، کیا معنی؟ مصابرہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے مصابرہ کا کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو بس جم جاؤ، پہلے تم خود دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، تم خود دعائیں نہ کرو، لیکن اگر کفر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، اگر کفر کی طاقت ہے، اس کے پاس بے انتہا قوت ہے، لیکن تم اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے سہارے پر، اللہ پہ توکل کر کے میدان میں جم جاؤ۔ اب مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے پاؤں اکھڑ جائیں، فرمایا میدان مبارزت میں پھر جم جانا جو ہے یہ بھی ایمان کی صفت ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ مصابرہ کا معنی یہ ہے کہ بھئی اگر کافر کا اور تیرا مقابلہ ہو رہا ہے وہ بھی تو جم کے لڑے گا اور تم بھی جم کے لڑو گے، تو تیرا صبر بھی اس پہ غالب آ جائے، یعنی وہ مغلوب ہو جائے تو مغلوب نہ ہو جا کے تیرے پاؤں اکھڑ جائیں۔ اس کا معنی ہے مصابرہ کہ میدان جہاد میں جم جانا، اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا، یعنی دنیا چاہے لاکھ اعتراض کرے،
لیکن تم حق کے رستے پہ جم جاؤ. اس لیے دیکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی سرکار کے رازدان صحابہ ہیں. ایک دفعہ جب کسرا فتح ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کسرا و کیسر پہ اسلام کے جھنڈے لہرا گئے، تو ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک فارس کا سپاہی غلام کی حیثیت میں کھڑا ہے، خدمتگار بن کے، کیونکہ وہ قیدی بن چکا ہے، وہ مملوک بن چکا ہے. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک نوالا چھوٹ گیا. آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا منہ میں جانے کے بجائے گر گیا. جب گرا تو وہ سیدھا مٹی پہ آ گیا. تو حضرت حذیفہ نے اٹھایا اس نوالے کو اور اس کو جھاڑا، مٹی کو صاف کیا اور کھا لیا. تو اس فارس کے غلام نے کہا کہ حضرت میں ایک عرض کروں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور فارس میں یہ بات بڑی عیب سے دیکھی جاتی ہے، یہ بات جو ہے اچھی نہیں سمجھی جاتی. ہمارے ہاں یہ بات بڑی خلاف تہذیب ہے کہ ایک نوالا مٹی پہ گر جائے تو اٹھا کے آدمی کھا لے. اس کا مطلب ہے کہ آدمی بڑا بھوکا ہے، بڑا اتنا مارا ہوا ہے کہ ایک نوالا گر گیا تو چلو گر گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ مٹی لگی ہوئی کو جھاڑ کے پھر منہ میں رکھ لے؟ آپ کے ہاں شاید یہ بات پوری نہ ہو، لیکن فارس کے علاقے میں یہ بات بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. حضرت حذیفہ نے غصے سے یوں دیکھا اور آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا. آپ نے فرمایا فارس کے سپاہی، کیا میں اپنے محبوب مدنی کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے محبوب کا حکم ہے، میرے مدنی پاک کا حکم ہے کہ اگر اللہ کی نعمت گر جائے تو ضائع نہ کرو، اللہ کی نعمت کو ضائع نہ جانے دو. وہ لقمہ کیا ہے گر گیا ہے تو مٹی ہے صاف کر لو، یا جتنا خراب ہو گیا ہے گرا دو، لیکن باقی کو ضائع نہ کرو. کہیں وہ اس لقمے کا خالق ناراض ہو کے تیرا رزق نہ چھین لے. تو میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اسی لیے اس کا معنی بھی مصابرہ ہوتا ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کتنی حضور کی سنتیں ہیں جو محض لوگوں کی تہذیب کے لیے چھوڑی ہوئی ہے. کیا ہمارے گھروں میں آج سیدہ فاطمہ کا برقع موجود ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں آج بی بی زینب کا حیا موجود ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں سیدہ عائشہ کا تقویٰ موجود ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں حضور کی سنت موجود ہے؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پہننے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں صرف زبان پہ اسلام کا دعویٰ ہے، ورنہ ہم شکل سے بھی عمل سے بھی نعوذ باللہ کفر کی نکالی میں اتنی آگے بڑھ گئے ہیں کہ کافر بھی پیچھے رہ گیا. وجہ کیا ہے کہ ہم شریعت پہ جم نہیں سکے. کہ جی لوگ اعتراض کریں گے دیکھو جی مولوی ہیں پرانی باتیں کرتے. یہ تو دیکھو جناب ابھی 20ویں صدی میں ہم نے داخل ہونا ہے اور یہ مولوی ابھی تک وہی بخاری مسلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی 20ویں صدی میں داخل ہونا ہے. ان مولویوں کے پاس تو ابھی وہی ابن کثیر ہیں، ان کے پاس تو وہی جلالین ہیں، ان کے پاس تو وہی قرآن پاک ہے. تو یہ سب کافرانہ تخیل ہے. اگر اس طرح کوئی چیز پرانی ہو سکتی ہے پھر تو کعبہ ہزاروں سال پرانا ہے، ہمیں کعبہ بھی نیا بنانا چاہیے. پھر تو حضور کی نبوت کو بھی 1400 سال گزر گئے. پھر ہر سال کے اندر جیسے گاڑی کا ماڈل بدلتا ہے نبوت کا بھی ہمیں ماڈل بدلنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو نئی صدی میں داخل ہونا ہے. جیسے لباس ہم بدلتے ہیں، جیسے فیشن ہم بدلتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی بدل ڈالے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، کفر کے ملکوں میں نہیں بلکہ دیار اسلام میں بھی اسلام کو پناہ نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اگر ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتے تو کسی کو جرت تھی کہ وہ اسلام پر اعتراض کرتا، کسی کو جرت تھی کہ وہ اسلام کی تضحیق اڑاتا، کسی کی طاقت تھی کہ وہ داڑھی کی سنت محمد مصطفیٰ پہ پپتیاں کستا، کسی کو جرت تھی کہ وہ حضور کے امامہ اور پگڑی پر مذاق بناتا، کسی کو جرت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پہننے کو بدعوں کا لباس کہتا، کسی کو یہ جرت تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو وحشیانہ سزائیں کہتا، کسی کو یہ طاقت تھی کہ وہ حدود اللہ کا انکار کرتا. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. انہوں نے ہمیں آزمایا ہے، کبھی مسجد اقصی کو گرا کے، کبھی بابری مسجد کو توڑ کے، کبھی قرآن کو آگ لگا کے، کبھی قرآن کی توہین کر کے،
کبھی رشدی جیسے بدبختوں سے توہین مصطفیٰ کرا کر، کبھی کسی کے اسلام کے بارے میں آرٹیکل اور اسلام کے بارے میں باتیں لکھوا کر انہوں نے ہماری غیرت کو دیکھ لیا ہے، ہمارے ایمان کو آزما لیا ہے۔ انہیں تسلی ہو گئی ہے کہ غیرت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ اب ان میں نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ غیرت ہے۔ چند بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں جو مذہب کے چند عبادات اور رسومات کو گلے لگائے ہوئے ہیں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ بڑے مسلمان ہیں۔ اگر تم نے اپنے آپ پر قرآن کو حاکم نہیں مانا، تم نے رب کو رب نہیں مانا، تم نے اللہ کے حدود کی تنفیذ نہیں کی، تم نے اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی نظر میں وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا معنی ہے مصابرہ۔ اور تیسری چیز کا کیا حکم ملا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مرابطہ۔ مرابطہ کا معنی کیا ہے؟ رباط۔ اس کے اندر دو قول یاد رکھیں۔ ایک رباط کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سرحد پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے، یہ رباط ہے۔ اس زمانے میں تھے نا، اصل میں گھوڑے پہ جنگیں ہوتی تھی، اونٹوں پہ جنگیں ہوتی تھی، تو رات کو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ کوئی دشمن مسلمانوں کی سرحد میں داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا ایک رات کا پہرا جو ہے وہ 1000 سال کی نفلی روزے اور رات کی نفلوں سے زیادہ بہتر ہے، صرف ایک رات کا پہرا۔ یاد رکھیں یہی وہ سپرٹ تھی جس نے مسلمانوں کو اونچا کر دیا، یہی وہ جذبہ جہاد تھا جس نے مسلمانوں کو وہ طاقت بخشی تھی کہ حضرت خالد بن الولید 10 آدمیوں کو لے کر 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جذبہ تھا۔ اور آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈائجسٹوں کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے، مختلف تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کے سینوں سے وہ بات نکالی جا رہی ہے۔ اور جس دن مسلمان کے دل سے یہ جذبہ نکل گیا، اس دن مسلمان کے کوئی 4 ہاتھ تو نہیں ہوتے۔ اصل میں تو مسلمان کی قوت ہی یہ تھی کہ وہ سنت رسول پہ گامزن تھا۔ اصل میں مسلمان کی قوت کا راز یہ تھا کہ میں اگر مارا گیا تو مجھے اللہ جنتوں میں داخل کر دیں گے، اور اگر میں لوٹ کے آؤں گا اللہ مجھے غازی کا مرتبہ دیں گے، اور اگر میں رات کو پارا دوں گا تو مجھے مربات فی سبیل اللہ کا اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو رباط فی سبیل اللہ میں ہے، مرابط ہے، فرمایا ملائکہ میرے اس بندے کے عمل قیامت تک لکھتے رہو۔ یعنی ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، مرنے سے آدمی کے عمل رک جاتے ہیں، صدقہ جاریہ رہتا ہے، لیکن تب تک جب تک صدقہ ہے۔ کیا مانا؟ تم نے مسجد بنائی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر مسجد پرانی ہو کے گر گئی تو پھر بھی ثواب تیرا ختم ہو گیا۔ تم نے مدرسہ بنایا تھا، گر گیا، اجڑ گیا، برباد ہو گیا، ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن مرابط فی سبیل اللہ کا یہ معنی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا ثواب قیامت تک لکھتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے اور دوسرا ترجمہ کیا ہے مرابطہ کا؟ مرابطہ کا معنی علماء نے لکھا اعلیٰ درجہ وہ ہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کر رہا ہے کہ میں نے مغرب الحمدللہ پڑھ لی ہے، بھئی اب عشاء پڑھ کے ہم نکلیں گے، ہم حرم کی نماز کیوں چھوڑ دیں، ہم کعبۃ اللہ کی جماعت کیوں چھوڑ دیں؟ اسی انتظار میں بیٹھا ہے، تو اس کو بھی اس رباط فی سبیل اللہ کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ایک نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، لیکن دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ بھی میں ابھی جلدی کر لوں کہیں دیر نہ ہو جائے، میں اگر اذان کے بعد دیر ہو گئی تو سنتیں نہیں پڑھ سکوں گا، میں اگر لیٹ ہو گیا تو تکبیر اولیٰ میری قضا ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ جیسی سعادت سے میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے صف اول نصیب نہیں ہوگی، مجھے پھر دور کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جتنی اللہ کے کعبے کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔
مردوں کے لیے صف اول افضل ہے اور عورتوں کے لیے صف آخر افضل ہے. اسی لیے مردوں کے لیے صف اول وہ ہے جو امام کے پیچھے آ رہی ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ کعبے کے قریب ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی صف اول کا ثواب دیں گے. تو اس لیے والرباط فی سبیل اللہ، اللہ نے فرمایا یہ تین صفتیں ہو گئی، ایک صبر کی، ایک مصابرہ کی اور ایک مرابطہ کی، اور سب سے بڑی صفت کیا؟ اللہ سے ڈرو، تقوی، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. اللہ کا ڈر آئے گا تو صبر آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو میدان میں قدم جمیں گے، اللہ کا ڈر آئے گا تو راتوں کو جاگو گے، اللہ کا ڈر آئے گا تو نمازیں پڑھو گے، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو تم عبادت کے لیے جاگو گے. اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کے دین اسلام کا ایک قاعدہ ہے. دین اسلام ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگاتا ہے، اور ہمارے اندر اللہ اپنا تقوی پیدا کرتے ہیں. اسلام سپاہیوں سے نہیں چلتا، اسلام کسی رینجر سے نہیں چلتا، اسلام کسی سنگینوں سے نہیں چلتا. اسلام کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ تقوی اختیار کرو. کیا معنی اس کا اندازہ لگائیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ہر رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، حالانکہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، گھر میں گھڑی بھی کوئی نہیں، الارم بھی کوئی نہیں، گھر میں کوئی جگانے والا بھی نہیں ہے، بڑا آرام ہے، اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی فضا ہے، جی سونے کو چاہتا ہے، لیکن عین تہجد کی اذان کا وقت ہوتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے. بستر چھوڑ دیا ہے، وضو کر کے ہاتھ باندھ کے مصلے پہ کھڑا رب کے آگے رو رہا ہے. اس کو کس نے جگایا ہے؟ اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس کو کس نے بستر چھڑوایا ہے؟ نوجوان ہے، نوجوان بیوی ہے، دونوں کٹھے لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے تہجد کی، کہتا ہے اچھا اٹھو، میں بس مجھے نماز پڑھنے دو. ہر چیز چھوڑ کے اس کو کون جگا رہا ہے؟ اس کے مقابلے پہ ایک آدمی حرم کے باہر کھڑا ہے، سودا بیچنے کے لیے، بستہ لگانے کے لیے، اللہ کے گھر کے باہر کھڑا ہے. اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے،
سب کچھ سن رہا ہے لیکن کعبے میں داخل نہیں ہوتا، سب کچھ سن رہا ہے لیکن وضو نہیں کرتا، اگر ڈر جائے کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا حمام میں بیٹھ جاتا ہے، گھر کے اندر گھس جاتا ہے، دکان کا دروازہ شٹر گرا کے اندر بیٹھ جاتا ہے، لیکن نماز میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا دل اللہ کے تقوی سے خالی ہے، اور وہ رات کو جو جاگ رہا ہے اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں پیدا ہو گیا وہ گناہوں سے بچ گیا۔ ایمان سے کہیں جب آپ چوری کریں اور دل کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو ہاتھ رک جائیں گے۔ اگر آپ کے پاؤں زنا کے لیے اٹھ رہے ہیں، دل میں یقین آ گیا کہ بھائی اور کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ کے پاؤں رک جائیں گے۔ حرام کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، یقین ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، ہاتھ رک جائیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے وہ تقوی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ پہلے دور میں ہمیشہ دو طریقے ہوتے تھے، ایک مدارس ہوتے تھے دین پڑھانے کے، اور ایک اولیاء اللہ کے مقام ہوتے تھے، اللہ والوں کی صحبتوں کی جگہ ہوتی تھی کہ مدارس میں آدمی کو علم پڑھایا جاتا تھا، تفسیر و حدیث پڑھائی جاتی تھی، اور پھر انہیں اللہ والوں کے پاس بھیجا جاتا تھا کہ وہاں جا کر تم تزکیہ اپنے باطن کی صفائی کرو، اپنے باطن کو پاکی کے طریقوں کے ساتھ اپنے روحانی معالج کی خدمت میں جاؤ۔ اور وہ اللہ والے دیکھتے تھے کہ اس کو نفاق کی بیماری ہے، اس کو غیبت کی بیماری ہے، اس کو زنا کی بیماری ہے، اس کو شراب کی بیماری ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، وہ اسی بیماری کے مطابق پھر علاج تجویز کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر بیٹا عالم بن گیا، ادھر صحبت صالحین میں کندن بن گیا، جب واپس آتا تھا تو وہ ہیرا بن کے آتا تھا۔ آج علم ہے تو تزکیہ نہیں ہے، اور جہاں تزکیہ ہے وہاں علم نہیں ہے، وہاں سنت کی خلاف ورزی ہے، وہاں بدعات کا دورہ ہے، وہاں شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں ہیں۔ اس وجہ سے لوگ بھٹک رہے ہیں اور صحیح معنی میں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر دونوں علاج ہوتے تب جا کر آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو جی مجھے اس انگلی میں بڑی درد ہے، چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو گولی کھا لینا اور یہ 2-3 دفعہ مالش بھی کر دینا۔ اب وہ گولی نہ کھائے تو اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا، اگر مالش نہ کرے تو باہر سے ٹھیک نہیں ہوگا، اگر گولی بھی کھا لے اور مالش بھی کر لے تو اندر باہر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ پہلے مولوی بنتے تھے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، اس وقت تک وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت حاصل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے حکم دیا کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہی صحبت کا فیض تھا کہ جس نے صدیق کو مقام صدق پہ پہنچا دیا، یہ صحبت رسول کا فیض تھا کہ جو تلوار لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے وہ فاروق بن گئے، یہ صحبت رسول تھی جس نے عثمان کو ذی النورین بنا دیا، یہ صحبت رسول تھی جس نے علی کو اسد اللہ بنا دیا، یہ صحبت رسول تھی جس نے مہاجرین و انصار کو رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہ کے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہم 2 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، 2 کتابیں پڑھ لیتی ہیں، کبھی ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی فقہا کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی بڑے بڑے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ علم تو آ گیا لیکن اندر ٹھیک نہیں ہوا، تزکیہ باطن نہیں ہوا۔ اگر تزکیہ باطن ہو جاتا، اپنے گناہ نظر آ جاتے تو کسی غیر کے گناہوں پہ ہم نظر نہ ڈالتے، اپنی کمزوریاں نظر آ جاتی تو دوسروں کی کمزوریاں تلاش نہ کرتے، اگر ہم اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ لیتے تو دوسروں کی غلطیوں پہ کیڑے نہ نکالتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں، اگر پیدا کر لو تو پھر صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم نے یہ 4 صفتیں پیدا کر دی تو ہو جاؤ گے تم فلاح پانے والوں میں سے، یعنی تم مفلحین میں شامل ہو جاؤ گے، فلاح والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو یہ 4 چیزوں کا سبق دیا گیا. اور ان سورت آل عمران کو ایک عظیم شان سورت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احکام پہ روشنی ڈالی گئی، کتنے عقائد کی اصلاح کی گئی، جس میں یہود و نصارہ کا رد کیا گیا، جس میں مشرکین کا رد کیا گیا، اور جس کے اندر اہل کتاب کے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا. اور آخر میں اس عجیب گلدستے پہ اللہ نے سورت مبارکہ کو ختم کیا. تو سورت آل عمران کے بعد اب جو سورت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا نام سورت النساء ہے. اس میں عورتوں کے احکام ہیں، اس میں نساء کے احکام ہیں، اس میں اقربا کے احکام ہیں، اس میں رشتہ داروں کے احکام ہیں، اس میں یتیموں کے احکام ہیں، اس میں قرابت داری کے احکام ہیں. اس لیے اب دیکھیں کہ دونوں کا جوڑ لگائیں کہ وہ سورت کہاں ختم ہوئی تھی. آخری آیت کیا تھی؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور یہ سورت کی ابتدا کہاں سے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی. اس میں بھی اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو. وہاں بھی تقوی پہ ختم ہو رہی ہے سورت. اور اس سورت کی ابتدا جو ہے یہ بھی تقوی سے ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی تقوی نصیب فرما دے. حضرت یوسف علیہ السلام کا چوری کیا چیز ہو گیا تھا؟ بھائی گزارش یہ ہے، سوالات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا سوال پوچھا جائے جس کا انسان کو خود بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو. اسی لیے مفسرین کرام نے، صحابہ نے، تابعین نے فرمایا ہے کہ سب سے مقدس جماعت جو ہے وہ صحابہ کی ہے. دیکھیں کہ انہوں نے کیسے سوال کیے. ایک تو کم سوال کیے اور ایسے سوال کیے جن کا تعلق جو تھا قیامت تک پوری امت سے تھا. آپ دیکھیں پورے قرآن میں یسألونک عن الشہر الحرام کہ جی یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں حضور ہمیں بتلائیں. یسألونک عن الہلہ، حضور یہ چاند کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی باریک ہے، کبھی بڑا ہے. یسألونک عن المحیض، حیض والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، حضور ہم کتنا خیرات کریں، کتنا اللہ کے راستے میں لوٹائیں. تو سوال یہ ہوتا ہے. یہ سوال نہیں ہوتے کہ آدمی اب یوسف علیہ السلام کا کیا گم ہو گیا تھا، قرآن پڑھ لو، سورت یوسف موجود نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب موجود ہے تو اس میں صاف بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ بھئی جس چیز سے غلہ دیا جاتا تھا پہلے دور میں، ایک تو ہوتا ہے نا آدمی وزن سے، ترازو سے وزن کرتا، اور ایک ہوتا تھا برتن، سا ہوتے تھے پہلے دور میں. ہمارے ملک میں بھی، آپ کے ملک میں بھی ہم تو وہ بھر بھر کے دیتے تھے، وہ بھر بھر کے دیتے تھے. اس کو سا کہتے ہیں عربی میں. یا کوئی ایک برتن کیلو کا بنا لیا، بھر دیا، 20 کلو ہو گیا، 2 کلو ہو گیا، 3 کلو ہو گیا. تو قرآن پاک نے باقاعدہ بتایا ہے کہ بھئی ان کا جو برتن تھا اس چیز کے وزن کرنے والا، انہوں نے وہ اسی غلے میں ڈال دیا. اس کے بعد آئے، ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وَنَحْنُ بِالصَّادِقِينَ، ہم کوئی چوری کرنے تو نہیں آئے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اس کے بعد انہوں نے تلاشی شروع کی، ان کے جتنے سامان تھا ان کو دیکھا گیا. آخر میں جب اپنے بھائی بنیامین کا سامان کھولا تو اس سے وہ برتن جو تھا وہ نکل آیا. تو یہ چیز موجود ہے. اگر آپ تھوڑی سی تکلیف فرما لیتے، سورت یوسف علیہ السلام کوئی اردو کی کتاب میں بھی پڑھ لیتے تو آپ کو مل جاتا. اچھا، اور اگر بفرض محال وہ برتن تھا یا کوئی چیز، اگر بفرض محال ہمیں اس کا علم نہ بھی ہو تو ہمارا اس سے آخرت کا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم سے قبر میں سوال ہوگا کہ جی وہ یوسف علیہ السلام کا کیا چوری ہو گیا تھا؟ بتاؤ. نہیں بتاتے ہو تو فرشتے ڈنڈے لے کے آ جائیں گے. اس لیے یہ محض بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس ایک سوال بیٹھ کے کرنا.
یا بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے کبھی ایک سوال ایسا کرنا ہے کہ تاکہ اختلافی مسئلہ پوچھو، جھگڑا بڑھے، اختلاف بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض بڑھے. تو یہ سوال نہیں ہوتے. آدمی قیامت میں الٹا پکڑا جاتا ہے کہ تمہیں ہم نے اسی لیے عقل دیا تھا کہ تم لوگوں میں جا کے شرارت کرو، لوگوں میں جا کے اختلافی مسائل کو چھڑو. اختلافی مسائل ہیں، صحابہ کے کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، الحمدللہ سب حق پر ہیں. کلہم علی الحق والہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھو نا، ایک صحابی آئے، ان نے ایک بی بی سے پوچھا کہ اماں ہمیں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتے تو کیا فارغ ہونے کے بعد فوراً غسل کرتے تھے یا بغیر غسل کیے ہوئے بھی سو جاتے تھے؟ تو بی بی نے فرمایا کبھی تو فوراً غسل کر لیتے تھے اور کبھی حضور غسل نہیں فرماتے تھے، صرف وضو کر کے لیٹ جاتے تھے. تو اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الدین سعۃ. اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے دین کو آسان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اسی وقت ہمت کرے غسل کر لے تو الحمدللہ اچھی بات ہے کہ پاک صاف ہو کے سو جائے. اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے یا ڈر ہے یا کمزوری ہے یا سردی کا خوف ہے تو چلو بھائی استنجا کر لے، وضو کر لے، سو جائے، بس صبح اٹھ کے غسل کر لے. تو دین کے اندر اگر کسی مسئلوں میں کچھ وسعت ہے تو وہ وسعت ہے، وہ اختلاف نہیں. تم بلا وجہ رحمت کو عذاب نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر حکم میں رحمتیں رکھی ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی محبوب ہے، اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. وہ اپنی مخلوق پہ کبھی ایسا حکم جاری نہیں کرتے جو ان کی تکلیف کا باعث ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا تو مجھے کیا پتا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. یہ بیچارے ہوتے ہیں جی سارا دن حرم میں بیٹھے رہتے ہیں فارغ، ان کا کام شام ہے کوئی نہیں، پیسے ان کو مل جاتے ہیں بھیک مانگنے سے، بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ. کسی پیسے والے کو دیکھا تو فوراً اس نے سمجھا یہ حضرت خضر کو ملا ہوا ہے، پہنچا ہوا. پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکو ہے، مال کے لیے بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کی بات پوچھیے تو اپنی دادی کا نام نہیں آتا یار، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پوچھتے ہو. صرف حضور کی اماں کا نام آتا ہے آمنہ بی بی، بس اور تو ہمیں نہیں آتا. یا بی بی مریم کا نام آیا ہے قرآن میں، جس کا نام ہے وہ آ سکتا ہے. جب یہ ایک بات بتاؤ، قرآن جب نام نہ لے تو مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ خوش کرنے کے لیے کوئی فرضی نام بتا دوں. قرآن کہتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی. قرآن ہی نام نہیں لیتا تو میں کہاں سے نام لوں؟ اللہ جس نام کو چھپانا چاہتا ہے تم ڈھونڈنا چاہتے ہو ظالمو. کوئی عقل کی بات کرو. اللہ نام نہیں لے سکتے تھے؟ بی بی مریم کا لے لیا تو یہاں بھی نام لے لیتے. تو جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے کوئی حکمت ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مل جائے نا تو پیسے ملتے ہیں، پیسے وظیفہ ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نام میں بڑی تسخیر ہے، وہ نام مل جائے تو بس پیسہ ہی پیسے. یعنی موسیٰ کے نام میں تو برکت نہیں ہے جو رسول ہے، ماں میں برکت ہے. کتنی بڑی جہالت ہے، کوئی عقل کی بات ہے. یہاں ایک آدمی کہے کہ حضور کے نام میں تو برکت نہیں ہے، بی بی آمنہ کے نام میں ہے، وہ عقل ہے. وہ بی بی آمنہ کا نام بھی اسی لیے ہم لے رہے ہیں کہ ہمارے آقا کی اماں ہے، ورنہ کوئی نام جانتا بھی نہ کون تھی بی بی آمنہ. ان کا جو ذکر ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نسبت ہو گئی ہے میرے آقا سے. مدنی پاک کے نام کے ساتھ نام لگ گیا ہے تو ہم نام لے رہے ہیں، ورنہ حضور کے کتنے رشتہ دار فوت ہو گئے کفر میں، کسی کو نام بھی نہیں آتا، مر گئے، کوئی نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ حیا اللہ ایمان، پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ. لفظ ہی غلط لکھا ہے تم نے تو میں کیا روش اللہ عین کے ساتھ کیا علل. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب لفظ غلط لکھو اور پھر بعد میں جا کے بڑا شوق ہوتے ہیں، مولوی وکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی تو انسان ہوں نا، میں بھی تو بندہ ہوں. میں کوئی ایسا بزرگ شزرگ تو نہیں ہوں کہ میرا نفس ہمارا اتنا مٹا ہوا ہو، نہ میں کوئی پیر فقیر ہوں پہنچا ہوا کو صاحب کشف آدمی ہوں. میں تو گناہگار بندہ ہوں.
آپ سب سے زیادہ بد کردار ہوں، آپ سب کچھ سے زیادہ صالح ہیں، جب بات لفظ بھی نہ پڑھا جائے تو آدمی کیا جواب دے؟ اچھا، لکھنے والے کو لفظ لکھنا نہیں آتا، ایمان سے کہو سوال سمجھ لے گا یا جواب سمجھ لے گا؟ یعنی ایک آدمی کو یہ نہیں پتا کہ الحیا من الایمان ہے یا الحیا الایمان ہے، کیا ہوتا ہے الحیا الایمان؟ تو جب لفظ نہ آئے تو مٹی کا بھینس کے آگے جو روتے رہو کیا ہو جائے گا؟ مثال مشہور ہے نا کہ اندھے کے آگے رونا اپنی آنکھوں کا ذہان، اندھے کے آگے جو بیٹھ کے روتے رہو گے، روتے رہو میں تو اندھا ہوں، خدا کرے تو بھی ہو جائے۔ ہم آج کل کے سفر میں نماز قصر کر سکتے ہیں، سفر ہے، وہ آج کا ہو یا کل کا ہو۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ سفر میں نماز قصر ہے تو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آج کا یا کل کا، یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہے اونٹوں کا یا کار کا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سفر ہے، ہوائی جہاز پہ ہو، بحری جہاز میں ہو، کار پہ ہو، پیدل ہو، اونٹ پہ ہو، اس میں نماز قصر ہے، 4 رکعتوں والی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھی جائے۔ یہ اللہ کی ہم پر رعایت ہے۔ کیوں تم اپنے اوپر سختی کرنا چاہتے ہو؟ ہم سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اللہ رعایت دے رہے ہیں تو کیوں باریکیوں میں جاتے ہو؟ کہ جی کار کا سفر ہو تو قصر ہے کہ نہیں، اگر ہوائی جہاز کا ہو تو پھر ہے کہ نہیں، اگر کار مرسڈیز ہو تو سفر ہے کہ نہیں، رولز رائز ہو تو ہے کہ نہیں، اور کرولا ہو تو ہے۔ یہ کیوں تم اپنے گلے میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے مہربانی کی، سفر ہے بس الحمدللہ، 2 فرض پڑے الحمدللہ، فارغ ہو گئے۔ یہ اللہ کی ہم پر عنایت ہے، اللہ کی مہمانی ہے، دعوت ہے، تو اس کی دعوت کو کیوں رد کریں؟ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں اہل حدیث علماء، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سفر میں 2 نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 2 نمازیں عرفات میں یا مزدلفہ میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سفر میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو دیر کر کے آخر وقت میں پڑھو، جب ظہر پڑھ کے فارغ ہو تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے تو اٹھ کے عصر پڑھ لو، تاکہ دیکھنے میں تو دونوں جمع ہوں گی، لیکن حقیقتاً ایک نماز تم نے آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور ایک نماز تم نے اول وقت میں پڑھی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی حکمت تو ہے نا آخر کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے جن کے وقت ملتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضور سے کہا گیا، حضور نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو، پھر کچھ دیر کے بعد صحابہ نے یاد دلایا حضور نماز، آپ نے فرمایا اور آگے چلو، پھر صحابہ نے یاد دلایا حضور کافی دیر ہو گئی ہے نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو، تو حضور نے اس نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھا۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک سفر کے اندر بھی جمع جائز ہے، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ بلا نہیں؟ جو جمع کر لیتے ہیں الحمدللہ، جو اپنے اپنے وقت میں ادا کر لیتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کی عنایت ہے نا، مہربانی ہے، بلا لڑائی کی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میری نمازیں چلی جائیں، کر لو جمع، کیا ہو گیا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جہاز پہ، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اندیشہ ہوتا ہے کہ بھی راستے میں ہمیں نماز آئے گی، وضو کا، پانی کا، سارے مسئلے پیدا ہوں گے، جمع کر لو، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے الحمدللہ بھی ہم نے نماز پڑھی، یا فجر تک کوئی نماز نہیں نا، آرام سے اتر جائیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بندوں پہ رحمت ہے، دین میں وسعت ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے رعایت رکھی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے لڑائی بنا دیا۔ اگر سواری کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، حضور نے اونٹوں پہ بیٹھ کے پلان میں پڑھی ہے نماز، فرض نہیں، فرضوں کے لیے اترنا ہوگا۔ ہمارے کمرے میں رہتے ہیں، 200 ریال چوری ہو گیا، جس کا چوری ہو گیا یا ثابت کرے، ثابت نہیں تو دوسرے قسم اٹھا لیں، بس وہ اعتبار کرے۔ میں نے فجر کے بعد طواف کیا اور نفل پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ ایک آدمی غیر عورت کے تصور سے منی خارج کرے تو غیر عورت کا تصور کر کے ایسا عمل کرنا حرام ہے، یا اپنی عورت کا تصور کر کے وہ جو ہے کسی
یعنی جماع تو اپنی عورت سے کر رہا ہے لیکن خیال دوسری کا کر رہا ہے. تمہاری بیوی بھی کسی دوسرے مرد کا خیال کرے گی انشاءاللہ. جب تم مجامعت کرو گے نا تم دوسری عورت کا خیال کر سکتے ہو, اس کو دوسرے مرد کے خیال کا حق نہیں ہے. بہرحال خیال پہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے, لیکن برے خیالات سے بھی بچنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ میاں بیوی ملیں تو کہیں اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہما. اللہ شیطان کو ہم سے دور کر. جب شیطان کو دور کرو گے تو خیال نہیں آئے گا. تم شیطان کو بلا کے اکٹھا کرو گے تو پھر خیال تو آئے گا. تم شیطان کو خود دعوت دو کہ آؤ جناب مل کے کرتے ہیں. آج کل تو لوگ شیطان سامنے فلم چلا لیتی ہے نا پھر کرتے ہیں. شیطان کو خود دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا عضو جو ہے مرد کے عضو میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے دیکھو حرام میں لذت ملتی ہے. گھر میں 14ویں کا چاند بیوی ہو, وہ بیٹھی ہوگی کسی کالی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو. وجہ کیا ہے کہ حلال میں وہ لذت نہیں ملتی, شیطان کٹھے نہیں ہوتا نا. اس لیے علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علاج کیا ہے؟ اللہم جنب الشیطان وجنبنا ما رزقتنا منہما. حضور نے یہ دعائیں کیوں سکھلائی ہیں کہ غلط خیال نہ آئے. کتنے بار کرو, نفلی عبادت جتنے بار کرو. ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے کہ کپڑے پہن لیے, پھر سو گیا. جب اٹھا تو اسے خیال آیا کہ میں نے بال نہیں کٹوائے, پھر بال کٹوا دیے. بہرحال دم سے تو بچ گیا, کچھ صدقہ خیرات کر دے, کیونکہ کچھ حصہ وقت کا اس نے کپڑے پہن لیے تھے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ پیسے 10 ریال 12 ریال 15 ریال خیرات کر دے کہ اس نے پہنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے, ابھی بال نہیں کٹوائے تھے. لیکن چونکہ بال الحمدللہ یاد آنے پہ کٹوا لیے, دم نہیں پڑے گی. نماز کے اندر ایک صف کو چھوڑ کے آگے چلے جائے, اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور سینہ بھی کعبے سے نہ پھرے, سیدھا چلا جائے, جائز ہے, کوئی بات نہیں. اللہم اغفر, ہم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتا ٹھیک ہے, پڑھو, فرض و سنت ہو پڑھو. رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی, یا اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی, جو تمہیں یاد ہو پڑھو. میں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے, ریال پانے والا ہوں, ایک وکیل میں نے بنایا, وکیل سے 1500 میں نے وصول کیا, باقی ریال وکیل کے ہاتھ سے ہلاک ہو گیا. تو اب مجھے وکیل کو جس نے پیسے دیے تھے اس کے پیسے, وکیل جو ہے اس کے پاس امانت تھی, امانت پر ضمان نہیں ہوتی, اصل جس سے تم نے پیسے لینے ہیں وہی ادا کرے گا. میں نے تھوڑے بال کٹوائے, آرام کھول دیا. 2.5 گھنٹے کے بعد کسی نے کہا کہ سارے بال کٹواؤ, میں نے بال کٹوا لیے, ٹھیک ہو گیا, دم نہیں ہے انشاءاللہ. میں جدے میں مقیم ہوں, میں نے جدے سے احرام باندھا, عمرہ کیا, طواف کیا, صفا مروہ کیا, سر کے بال نہیں کٹوائے, پھر حرم میں دوسرا عمرہ شروع کر دیا. پہلے سے تو نکلے نہیں تو دوسرا کیسے شروع ہو گیا؟ جب تک بال نہ کٹاؤ پہلا عمرہ ختم ہی نہیں ہوا. ابھی تک تو تم پہلے احرام میں ہو, دوسرا کیسے شروع کر سکتے ہو؟ پہلے بال کٹاؤ, فارغ ہو, پھر میقات پہ جاؤ, پھر احرام باندھ کے آؤ. نماز کے بعد جو ہمارے ملک میں دعا مانگتے ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی ضد بن گئی. اصل میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملا. ویسے دعا مانگنا ثابت ہے, تو لہذا کبھی مانگ لو, کبھی نہ مانگا, کبھی ہاتھ اٹھایا کبھی نہ اٹھایا, تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو اور ضد بھی نہ ہو اور سنت پہ عمل ہو. لیکن ہم لوگوں نے تو اب جناب ضد بنا لی ہے نا کہ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ مانگو. پہلی دعا پہ اعتبار ہی نہیں, پہلی دعا ختم ہو جائے گی حضرت, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5, پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگیں. یہ سب بدعات ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کہتے ہیں جی کہ شریعت میں عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے, منہ کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے, تو پردہ کس کا, پشت کا کیا جائے؟ کیا خیال ہے آپ؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئندہ پردہ پاؤں کو باندھے سر پہ نہ ہو.
پردہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ پردے کا حکم جو دیا گیا کیوں؟ تاکہ فتنہ نہ بڑھے، گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو، آدمی کسی مبتلا مصیبت میں نہ ہو، تو فتنہ منہ